مرشد کامل پیر مرشد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لال قسم تکریم پیر طریقت واقف اسرار محبت عالم بعمل صاحب علم و عرفان حضرت خواجہ صوفی طاہر اقبال نظامی صاحب دامت برکاتہ عزیز مجد کو اور جملہ خلفائے کرام حضور قبلہ پیر طریقت واقف اسرار محبت یادگار اسلاف حضرت خواجہ نظام الدین نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب عرس، آپ کے جملہ خلفائے کرام معتقدین اہل نسبت اہل محبت سامعین و حاضرین اور کسی بھی سلسلہ سے وابستہ جمیع مسلمین جمیع اہل ایمان، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب کی نوازش سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے درمیان ایک بابرکت محفل میں پھر حاضری اپنے لیے ذریعہ بخشش اور آپ کے لیے ذریعہ بلندی درجات سمجھتے ہوئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے اور سب کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری سب سے بڑی حاجت
جو کہ اس کے دیدار کی طلب ہے، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب کو اس کی لذت نصیب فرمائے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کے عین وسط میں شان اولیاء پر ایک خوبصورت بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز جس شخص نے سورۃ الکہف کو جہاں کہیں بیٹھ کر تلاوت کیا، جہاں کہیں بیٹھ کر تلاوت کیا، وہ جہاں بھی بیٹھا ہے اس کے مقام سے، اس کی نشست سے لے کر کعبہ تک یہ سارا جو فاصلہ ہے، یہ سارا سورۃ الکہف کی تلاوت کی برکت سے روشن ہو جاتا ہے۔ بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب عالم دین ہیں، اور اس لیے بات میں یہاں دقت نہیں ہے، اور کوئی قابل اصلاح بات ہوگی تو آپ اس پر اصلاح بھی فرما سکتے ہیں۔ بغیر کسی مشکل کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس فرمان سے جو میں نے سمجھا ہے کہ جہاں کہیں وہ بیٹھا ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا، اس سے لے کر کعبے تک سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ سورہ کہف کو پڑھنے والا شخص، اس کی نگاہوں کی رسائی انوار الہیہ تک ہو جاتی ہے۔ بہت ہی لاجواب صورت ہے، اور فرمان ہے اس مالک کا جو سارے جہانوں کا خالق ہے۔ روایت میں مسئلہ ہوتا ہے اور آیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج 2024 ہے، سورۃ الکہف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ سن 100 کا ہے، یعنی آج سے 1900 سال پہلے، 19 صدیاں پہلے اللہ کے دوستوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر شاہ وقت کے سامنے اپنے مالک کا نام لیا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ آپ سبحان اللہ فرما دیجیے۔ اس دور میں جو عالمی سطح پر بدماش تھا، بڑا حکمران، منکر خدا، ریڈلن، اس کا تعلق اٹلی سے تھا، روم سے، اس کے زیر اثر حکومت تھی فلسطین، اردن اور موجودہ ناجائز ریاست اسرائیل۔ ان علاقوں کو ملا کر ایک شخص یہاں حکومت کرتا تھا، اس کو دقیانوس کہتے ہیں۔ جو بھی ولی کا دشمن سر اٹھائے، تاریخ کی زبان میں اسے دقیانوس کہتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا دشمن دقیانوس بت پرست تھا، توحید باری تعالیٰ پر اس کا یقین نہیں تھا۔ اس نے ایک معبد خانہ بتکدہ کھول رکھا تھا اور خود کو بھی سجدے کرواتا تھا۔
یہ نالائق اور ناسمجھ حکمران ہے۔ میرا اللہ بہت بڑا مالک ہے، وہ اگر کسی کو جوتے مروانا چاہے تو اسے گھر میں بھی مروا سکتا ہے۔ اس اللہ نے نظام ہی الگ رکھا ہے۔ اس دقیانوس کی بیوی ذات حق وحدہ لا شریک کو ماننے والی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی کہ خدا تو نہیں ہے، اس مختصر خطہ زمین کے باہر تیرا کوئی اختیار نہیں چلتا، اور جو لامحدود اختیارات کا مالک ہے وہ صرف اللہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک روز یہ شخص عبادت گاہ میں بت خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے بڑے بت کو دھکا دیا ہے۔ یہ توحید پرستوں کا مسئلہ ہی الگ ہے، یہ جب بھی گراتے ہیں بڑے بت کو گراتے ہیں۔ اس بڑے بت کو دھکا دیا اور وہ ٹوٹ گیا، اور یہ داخل ہو رہا تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی نے بت کو توڑا ہے، اور آ کے کہتا ہے تو نے ہمارے خدا کو توڑ ڈالا ہے، ہمارا خدا اور تو نے ہمارے معبود کو جس کی ہم پرستش کرتے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی بیوی نے کہا یہی تو سمجھانا تھا تمہیں، جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جس کے ٹکڑے ہوئے یہ خدا نہیں ہے، مالک الملک اللہ ہے۔ اس نے جلتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں اس نے اپنے بیوی کو اٹھایا اور پھینک دیا۔ جب وہ چیخیں جلنے لگی تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہوا تھا، دقیانوس نے الگ رکھا تھا۔ اپنی بیٹی کو بلایا اور مریم سے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میری شہادت سے توحید کی فکر اجاگر ہوگی، لیکن تم میری بیٹی ہو، شہزادی ہو، میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، حالات کچھ بھی ہوں کبھی بھی اللہ کو نہ بلانا، ہر حال میں مالک کو یاد رکھنا۔ وہ جامِ شہادت نوش فرما گئے، اور ازل سے یہی لکھا گیا ہے کہ اس کی محبت میں مرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی محبت کی چھری سے ذبح ہو جاتے ہیں اور کوئی دشمن کی چھری سے ذبح ہو جاتے ہیں۔ ذبح ہونا شرط ہے، بغیر ذبح ہوئے محبوب تک رسائی نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، وہ خاتون اس دنیا سے چلی گئی مگر جاتے ہوئے حق کا پیغام چھوڑ گئے۔ کہیں کہیں سے توحید کی خوشبو آنے لگی، لیکن ظلم اور ستم کا راج تھا۔ اللہ کو ماننے والا شخص پکڑا جاتا تو سزا موت تھی۔ اگر شوہر اللہ کو مانتا تھا تو بیوی کے سامنے اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اگر بیوی اللہ کو مانتی تھی تو شوہر کے سامنے اللہ کو سجدہ نہیں کرتی تھی۔ بظاہر بادشاہ کو سجدہ ہوتا تھا، اللہ کو سجدہ کرنے والے بھی ظاہراً بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے اور دل میں نیت اللہ کے سجدے کی کرتے تھے۔ یہ حالات نہیں تھے، یہ آسانیاں نہیں تھیں جن میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہماری کوتاہی خود ہمارا عمل ہے۔ حالات کا جبر یہ تھا کہ بتوں کا نام، بتوں سے تو اعلانیہ طور پہ مانگا جا سکتا تھا مگر اللہ سے مانگنا منع تھا، اسے سجدہ کرنا منع تھا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے عالم میں بادشاہ نے، اس کی بیٹی جوان ہو گئی مریم، اس نے شادی کی۔ اس کا بااعتماد وزیر تھا مکسلمینیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مکسلمینیا بھی بادشاہ کو خدا نہیں مانتا تھا، وہ بھی وحدہ لا شریک اللہ سے محبت کرتا تھا۔ مریم بھی اللہ کو چاہتی تھی، مکسلمینیا بھی اللہ کو چاہتا تھا،
مگر مریم کو خبر نہیں تھی کہ مکسلمینیا بھی اللہ کو چاہتا ہے، اور مکسلمینیا کو علم نہیں تھا کہ مریم بھی اللہ کو چاہتی ہے۔ اور بادشاہ مکسلمینیا سے پورا مطمئن تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری پرستش کرتا ہے، جبکہ مکسلمینیا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست تھا، وہ جسے چاہے اپنا دوست بنا لے۔ اس نے چاہا کہ سلطنت کے بڑے وزیر کو دوست بنایا جائے، وہ چاہے تو کسی وزیر کو دوست رکھ لے، وہ چاہے تو کسی جھاڑو دینے والے خاکروب سے پیار کر لے، وہ مالک ہے، اسے بے نیاز کہتے ہیں، وہ جس سے چاہے محبت کر لے، وہ ریڑھی لگانے والے سے پیار بھی کر سکتا ہے، وہ منبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے بھی دوستی کر سکتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ تو فرمایا۔ مکسلمینیا بھی اللہ کا دوست اور مریم کا بھی اللہ سے پیار، دونوں ہستیاں ایک ہی گھر میں جمع ہو گئے۔ اللہ نے انہیں جمع کیا، جب جمع ہوئے بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ دونوں اللہ کو چاہتے ہیں، بادشاہ کو خدا نہیں مانتے۔ کوئی اگر توحید کا اقراری شخص کہیں پکڑا جاتا، گرفتار ہو جاتا، تو یہ اسے بہانے سے عذر سے بچا لیتے کہ بس تمہیں خبر غلط ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا، بس یہ شخص یہ تمہیں خدا مانتا ہے، اس کی جان چھڑا لیتے، بادشاہ سے، موت سے اسے بچا لیتے۔ حاضرین، عشق اور مشق یہ چھپانے سے نہیں چھپتے، کب تک چھپاتے؟ یہ محبت چیز ہی عجیب ہے۔ بھئی یہ کیسے چھپ جانے والی چیز تھی؟ نہیں چھپ سکتا تھا یہ پیار، آخر راز میں کھلنا تھا۔ بادشاہ کو سالار لشکر نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ اطلاع دی کہ کچھ وزیر مشیر ہیں، صاحب ثروت ہیں اور دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی حکومت سے، مگر وہ آپ کو نہیں مانتے، وہ کسی نہ نظر آنے والے کو مانتے ہیں۔ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 6 لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا، اور ان کا مرشد مکسلمینیا تھا۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ پہلے میں ان سے پوچھوں گا تمہارا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ ریت یہی چل رہی تھی، یہ جان بچانے کے لیے مجھے رب کہیں گے، ان کا عقیدہ دفن ہو جائے گا، پھر میں ثبوت ان کے سامنے لوگ کھڑا کر دوں گا، ان کو جو گواہ ہے، جب شاہد پیش ہوں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ یہ میرے سوا کسی اور کو مانتے ہیں، پھر ان کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ چاہتا تھا پہلے ان کے مذہب کو دفن کیا جائے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے، لیکن حاضرین، سازشیں اس کی تقریر کے سامنے دم توڑ جاتی ہے۔ وہ بہت بڑا مالک ہے، یہاں کسی کی کیا مجال۔ جب اس نے پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، قرآن مجید سورۃ الکہف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس شخص وہ پوچھ رہا تھا، فرمایا وہ کیا سمجھ بیٹھا تھا، اسے تکبر تھا، وہ مغرور تھا، اس کے اندر یہ گھمنڈ تھا کہ اس کے پاس کرسی ہے، وہ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں۔ فرمایا جب ہمارے بندوں سے وہ سوال کر رہا تھا تمہارا رب کون ہے، فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا، وہ جو بادشاہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بظاہر وہ تھے، لیکن اندر میں خود تھا، اندر میں تھا، جو میں چاہتا یہ وہی بولتے۔ اس نے پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو سماوات و عرض کا رب ہے، ایک مختصر خطہ ہے زمین کے باہر، تمہیں کوئی اینٹ نہیں اٹھانے دیتا، اور ہمارا رب تو وہ ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور اس کے سارے ارادوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر بھرے دربار میں کہہ دیا کہ تو جھوٹی بادشاہی کی آڑ لے کر جو خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے یہ سب جھوٹا ہے، ہم جس کا رزق کھاتے ہیں وہ تو اللہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، ویسے جو بھی شخص سودا بیچتا پھرے اسے مہلت ہے یہ دنیا، لیکن آپ قرآن کو، سنت کو، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا۔ اللہ کی بات اگر کسی نے جرأت سے کی ہے
تو وہ صرف اولیاء اللہ ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کو موت سے ڈر نہیں رہتا۔ جس رضا کی چھری سے انہیں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں قضا کی چھری کوئی خوف نہیں دیتی۔ اور جن جلووں کی انہیں عادت ڈالی جاتی ہے، ان جلووں کے قرب کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، لیکن یہ شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ جب موقع ملتا ہے تو بڑی ہمت سے اپنی جان پیش کر کے کہتے ہیں، لطف یہی ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ اور بزدلانہ کوششیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بادشاہ نے ان 6 لوگوں کو گرفتاری کا حکم دے دیا۔ جیل میں گئے تو داروغہ جیل نے پوچھا، آپ تو خود وزیر مشیر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، حکومت میں ہیں، اور خود جیل میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے محبوب کا نام لیا ہے، مالک کا نام لیا ہے۔ جب نام لیا ہے تو اب صلہ یہی ہے کہ اس کے انعام کی منزل پر ضرور پہنچنا ہے۔ داروغہ جیل نے کہا بات مشن کی ہے، آپ جس مالک کی بات کر رہے ہیں، آپ کے توسط سے مجھے عرفان حاصل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے سال بھر کی کتابیں اور مطالعہ آپ کو اس منزل تک نہ پہنچائے، کسی مرد خدا کی نگاہ سے ہی منزل نصیب ہو جائے۔ داروغہ جیل کے لیے ایک نگاہ کام کر گئی، اور لمحہ بھر کی صحبت نے اسے بتوں سے اس کی جان چھڑا دی، اور اس منزل پر فائد ہوا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا اب موت کی ساری جو ذمہ داری ہے میں اپنے سر لیتا ہوں، آپ جائیں تاکہ آپ زندہ رہیں، مالک کی بات ہوتی رہے، اس کا ذکر چلتا رہے۔ یہ شہر سے باہر جو فصیل تھی ان لوگوں نے خود دلوائی تھی، یہ خود حکمران تھے، انہیں معلوم تھا کہ کہاں سے باہر نکلنا آسان ہے۔ اور عزیزان من، اگر اجازت ہو بات کرنے کی، اگر بات کرنے کی اجازت ہو، اور بھئی کوئی گھٹن نہ ہو، حبس نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو جذبات کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور جب کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے، جب منع کر دیا جائے، جب کوئی گھٹن ہو، پریشانی ہو، اور مالک کا نام، محبوب کا نام زبان پر لانا منع کر دیا جائے، تو پھر جذبات کی شدت کچھ اور ہوتی ہے۔ مکسلمینیا کو جب دنیا، تخت و تاج، دربار، حکومت، دولت، ثروت، اولاد اور سب چیزوں سے جی بھر جاتا اور جی کرتا کہ اپنے مالک کو یاد کروں، تو پھر شہر سے باہر نکل جاتے۔ ایک غار آج بھی موجود ہے، اس غار میں جاتے اور جا کے بیٹھ کے روتے، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے سب کے پالنہار، کبھی تو میرے سامنے ہوتا، میں تجھے اپنے دکھڑے سناتا۔ میرا درد یہ ہے کہ دربار ہے پر دربار میں تیرا نام نہیں ہے۔ میری خواہش یہ ہے دربار میں تیرا نام ہوتا، بازار میں تیرا نام ہوتا، محفل میں تیرا نام ہوتا، مجمع میں تیرا نام ہوتا، گھر میں تیرا نام ہوتا، شہر میں تیرا نام ہوتا، تجارت میں تیرا نام ہوتا، کھیتی باڑی میں تیرا نام ہوتا، لین دین میں تیرا نام ہوتا، اٹھنے بیٹھنے میں تیری بات ہوتی، دربار سجدے تیرے نام سے سجدے۔ اے میرا مالک، تیرے کرم کا عالم یہ ہے کہ تو دشمنوں کو بھی پالتا ہے، انہیں عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں لیکن دربار میں نام نہیں لے سکتا، بازار میں نام نہیں لے سکتا۔ کتنا ناتواں ہوں، عاجز ہوں، اتنا کمزور تو ہوں کہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اپنے سچے پیار کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اور جب روتے پھر چلاتے اور پھر ڈالے مار کے روتے، آواز اٹھتی پھر گریا اور غم، بے دل کا سمجھے کہ دل والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ جب یہ روتے اس غار میں بیٹھ کر، باہر کسی کی بکریاں ہوتی، چرواہے کی بکریاں، وہ بکریاں یہ رونا سنتی، بکریاں بھی رویا کرتی تھی۔ اس چرواہے نے پوچھا، مکسلمینیا، آپ صاحب دولت لگتے ہیں،
اشراف میں آپ کا شمار لگتا ہے، لباس سے معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی کمی باقی نہیں ہے، رونے سے معلوم ہوتا ہے شاید کوئی بڑی کمی رہ گئی ہے۔ کس کو یاد کر کے روتے ہیں؟ افسدن تونس، وہ چرواہا، وہ بکریوں کا آدمی، افسدن تونس، اس سے مقصد میڈیا کہتا ہے رموز سر دل بے دل سے دانت، آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے دل کا درد کیا ہے؟ بس بات یہ ہے ایک مالک سے پیار کرتے ہیں اور اس کا نام بھی نہیں لے سکتے، سب کچھ وہ دینے والا ہے، نعمتیں اس کی کھاتے ہیں، یاد کسی اور کو کرتے ہیں، بغض کسی اور کی سجاتے ہیں، دربار کسی اور کا، یہ ٹکڑا ہے دل کا جو ستائے رکھتا ہے، راتوں کو آرام نہیں۔ یہاں غار کی تنہائی میں بیٹھ کے اس مالک سے بات کرتے ہیں کہ کبھی تو پردہ اٹھ جائے، کبھی ملاقات تو ہو جائے، مالک وہ وقت آ جائے کہ دربار میں تیرا نام ہو، بازار میں تیرا نام ہو، تجارت میں تیرا نام ہو، حکومت میں تیرا نام ہو۔ جاگ تو رہے ہوں گے آپ۔ اس دل کے ارمان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ مقصد میڈیا نے چرواہے کو بھی رلا دیا، ایک دوستی سی ہو گئی دو رونے والوں کے درمیان۔ پھر وقت آ گیا، آج جب یہ 6 لوگ شہر سے باہر نکلے کہاں جاتے؟ آج وہی افسدن تونس، بکریوں کا رکھوالا، اس کا گھر ہی دولت کدا بننے والا تھا، سب کے سب اس کے گھر میں آ گئے، ایک ذکر کی بزم سج گئی۔ آج افسدن تونس کا گھر مرکز انوار تھا، آج 6 اللہ کے دوست جہاں مہمان تھے، رات چھوٹی تھی اور ذکر بہت تھا۔ ایک رات اتنے سالوں کا کیسے کفارہ ادا ہو سکتا تھا؟ ایک رات میں اتنے پیار کی باتیں، اپنے رب سے جو کہنے والی باتیں تھی، آج موقع مل گیا تھا۔ اس سے کیا غرض کہ کوئی کسی کا محل ہے یا کسی کی کٹیا، غرض تو اس سے ہے کہ اس میں مولا کو کتنا یاد کیا جاتا ہے۔ اونچی دیواریں مومن کی ترقی کی علامت نہیں ہے، مومن جب ترقی کرتا ہے تو اس کی نگاہ آسمانوں سے پار جا کے ٹھہرتی ہے۔ حاضرین، یہ جہان محبت ہے، یہ الفت کی راہ ہے، یہاں ہر اختتام منزل کو آغاز منزل سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس راہ کی آخری حد نہیں ہے۔ یہ کوئی کورس، یہ نصاب سے بھرا ہوا کوئی بھی یہ کوئی ایسا دستور العمل نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا ہے تو اب آپ یہ ہو گئے ہیں، نہیں، یہ تو محبت کا راستہ ہے۔ اس میں آپ جہاں کہیں دور جا کے کسی منزل پہ پہنچنا اپنے لیے طے کر لیں گے، آپ پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ابھی کوئی اور آغاز منزل ہے، اس میں حل من مزید ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجیے۔ آج ساری رات کے بعد صبح ہوئی، ایک دوسرا چرواہا افسدن تونس کے ساتھ جاتا تھا، وہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ بکریاں لے کے چل کے، افسدن تونس نے کہا آج میں نہیں جاؤں گا، میرا ارادہ نہیں ہے، میری بکریاں جہاں آج رہیں گی اور میں مصروف ہوں، یہیں تھوڑی بہت انہیں نکالوں گا، میں آج چراگاہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ مقصد میاں نے کہا افسدن تونس سے آپ ٹھہریے، آپ یہیں رہیے، یہ محبت کا پیغام جو مل جائے اسے دیجیے احتیاط کے ساتھ۔ ہم سوئے منزل رواں رواں ہیں، ہمارا نام ریکارڈ میں ہے، وہ ضرور ہمیں ڈھونڈنے آئیں گے، وہ ہماری موت کے طلبگار ہیں، وہ قتل کے بعد ہی آرام کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں، آپ کا نام سرکاری ریکارڈ میں نہیں ہے، آپ خود کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔
اس افسطنطونس چرواہے کو یہیں چھوڑ کر یہ 6 اولیاء کرام پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے، غار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سوچا یہ کہ بلندی پر غار ہے، وہیں جا کے بیٹھ جائیں گے، اگر ادھر سے کوئی آئے گا تو غار کا دوسرا راستہ ہے، اس راستے سے اتر کر ہم آگے چلے جائیں گے۔ یہ ارادہ کیا تھا۔ بھئی ابھی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جلدی سے رک گئے، دیکھا کون آ رہا ہے؟ جب نظر اٹھی تو افسطنطونس تھا، بکریوں کا چرواہا۔ مقصد منجے نے پوچھا آپ کیوں آ گئے؟ اس نے کہا ناراض نہ ہو، شوق نے مجھے وہیں رکنے نہیں دیا۔ جو سبق آپ نے پڑھایا اس کے بعد دولت مندی میں قرار اور سکون مجھے میسر نہیں تھا، میں اپنی جان خود بچا پاتا، اور آپ شہید ہو جائیں یہ میری محبت کو یہ بات گوارا نہ تھی، اور مجھے میرے دل نے فتویٰ دیا کہ یہ بزدلی کہیں بے غیرتی نہ ٹھہرے۔ مرشد جا رہے ہیں تو میں نے کہا، دل نے کہا آپ بھی ساتھ چلیں، تو میں بھی حضور آ گیا۔ ایک بار یہی درخواست کرنے آیا ہوں، سرکار ہجر میں بھی مر جاؤں گا، تڑپ کے بھی مر جاؤں گا، وہاں مرنے کی بجائے آپ کے قدموں میں مر جاؤں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ سرکار آپ قبول فرما لیں، آپ 6 اشراف ہیں، لجبال آپ کو کام کی عادت نہیں ہے، اور میں چرواہا ہوں، مجھے کام کی عادت ہے، مجھے نوکر سمجھ کر ساتھ رکھ لیں، خادمی بنا لیں، میں آپ کا خادم بن کے ساتھ رہوں گا۔ اسے قبول کر لیا، ساتھ لے کے چلے ہی تھے کہ پھر کوئی آواز سنائی دی، پھر رکے، دیکھا کہ کیا ہے، دیکھا تو افسطنطونس کا کتا آ رہا تھا، قطمیر پہنچ چکا تھا۔ حاضرین بتانا یہ ہے کہ کتا اولیاء کرام کا نہیں تھا، کتا تو چرواہے کا تھا، مگر چرواہا اولیاء کا تھا۔ عزیزان من، وہ جو کتا تھا قطمیر، وہ ولیوں کا کتا نہیں تھا، اسے ساتھ نہیں لائے تھے، وہ کتا افسطنطونس کا تھا، افسطنطونس کا کتا تھا، وہ ولیوں کی محبت میں نہیں آیا تھا، وہ افسطنطونس کی محبت میں آیا تھا۔ کتا چرواہے کی محبت میں آیا تھا، چرواہا اولیاء کی محبت میں آیا تھا۔ بھئی نسبت کی کڑی یوں جڑ رہی تھی کہ کتے کو خبر نہیں تھی کہ کس کے پاس کس کے ساتھ جا رہا ہے چرواہا، اسے یہ خبر تھی کہ چرواہا جا رہا ہے، تو میں کیوں یہاں رک جاؤں؟ تو جناب مقصد مینی نے دیکھا کہ کتا آ گیا، اور افسطنطونس نے اٹھائے زمین سے کچھ سنگریزے تاکہ اسے مارا جائے اور واپس بھیج دیا جائے۔ مقصد مینی نے یوں ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا آپ ہماری محبت میں آئے ہیں، یہ آپ کی محبت میں آ گیا ہے، اس کا کتا ہونا نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پیار میں ہیں، یہ آپ کے پیار میں ہے، تعلق تو جڑ گیا۔ فرمایا اسے واپس نہ بھیجیے، اور کتے کی طرف مخاطب ہوئے، اس نے کہا کہ آپ کے بغیر افسطنطونس کا گزارا نہیں ہے، اور افسطنطونس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تو راہ محبت میں کہیں جا کے بھی اس کا جو تعلق بھی جڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی قبول کر لیا، اس کا کتا ہونا نہیں دیکھا۔ یہ تو صحیح ہے، کتا تو شے ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر اس لیسا بشے کو کس نے شے بنا دیا ہے؟ جس سے آپ دور بھاگتے ہیں اسی نسبت نے اسے کوئی چیز بنا دیا تھا، اور قرآن مجید نے اس کتے کا ذکر کیا، بار بار ذکر فرمایا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ چونکہ سوال کرنے والے علماء یہود تھے اصحاب کہف کے بارے میں، اور علماء یہود کو پورے طریقے سے اس واقعے کی خبر نہیں تھی، اندازہ تھا، تو کچھ یہودی روایات میں تھا کہ وہ 3 تھے، کچھ میں تھا کہ وہ 5 تھے، کچھ میں تھا کہ وہ 7 تھے، اس لیے قرآن نے تینوں باتیں ان کی بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔
سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کچھ کہیں گے کہ یہ تین اولیاء تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. بھئی رابعہم کلبہم، ان کا کتا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ السَّبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. فرمایا کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اولیاء اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. میں نے کہا اللہ یہ کتا تو ان کا تھا ہی نہیں، لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے ان کا کتا. فرمایا کتا تو ان کا نہیں تھا، لیکن کتا آجڑی کا تھا، آجڑی ان کا تھا. اس لیے ہم نے کتے کو کہہ دیا کہ کتا بھی ان کا تھا. بھئی یہ 6 تھے اولیاء کرام، 7واں وہ چرواہا بکریوں کا، وہ بھی ولی بن گیا تھا، تو 7 تھے. اگر بھئی کوئی سردار، کوئی جاگیردار زمیندار، کوئی صاحب ثروت شخص شوق سے کتے رکھتے ہیں، شکار اور حفاظت کے لیے شریعت میں اجازت بھی ہے، پسند نہیں ہے لیکن اجازت ہے. اجازت ہے بھئی سردار ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، جیپ میں ہو، آپ کے پاس مہمان ہو، ہمارے پاس مہمان ہو، تو سرداروں کے ساتھ کتے تو ہوتے ہیں. اب وہ کتا ساتھ ہو اور کوئی پوچھے بھی کتنے آئے تھے تو ہم کہیں گے کہ 4 سردار آئے تھے، کتے کا ہم ذکر نہیں کریں گے. اللہ ہم مالک تجھ سے ادب سیکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں آداب میں جب کوئی ذکر ہو تو ہم سرداروں کا ذکر تو کرتے ہیں، ساتھ کتا ہو بلا وجہ اس کا ذکر نہیں کرتے. الگ سے کوئی پوچھ لے کہ ساتھ کیا تھا تو پھر تو بتانا پڑتا ہے، ورنہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کتنے انسان کتنے آئے تھے. اللہ وہ تیرے دوست ہیں، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، لیکن میرے مالک تو نے بار بار ذکر کیا، 3 تھے تو چوتھا کتا تھا، 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. یہ بار بار کلبہم کیوں کہا گیا؟ فرمایا یہی تمہیں بتانا تھا کہ سرداروں کے کتے قابل ذکر نہیں ہوتے. بھائی اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں ایک جملہ عرض کروں، وہ جو کتا تھا وہ محبوب سبحانی کے در کا کتا نہیں تھا. وہ بنی اسرائیل کے اولیاء کا بنی اسرائیل کے اولیاء کا کتا تھا. وہ شہنشاہ نقشبند کا کتا نہیں تھا، وہ شہنشاہ سہروردھ کا کتا نہیں تھا، وہ شہنشاہ اجمیر کا کتا نہیں تھا. اب جب غار میں پہنچے تو حاضرین انہوں نے جا کر رب سے کیا مانگا. اس آیت کی وجہ سے میں نے اس واقعے کو تاریخ اور تفسیر کی نظر میں دیکھا ہے اور آپ کی خدمت میں اس واقعے کو پیش کیا ہے. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو کتا تھا اصحاب کہف کا، وہ بھی غار میں تھا، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جا کر رب سے کیا مانگا. وہ آیت بہت قابل توجہ ہے. پہلے آپ غور فرمائیے کہ وہ کیا مانگتے رب سے، کیا مانگتے. دولت انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، پیسہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا، حکومت وزارت کا مذہب یہ چکھ چکے تھے، صاحب ثروت تھے. اب جب غار میں آئے تو پھر کیا مانگتے؟ ہاتھ اٹھایا تو اپنے مالک سے کیا مانگا. حاضرین ہم سب رب سے مانگتے ہیں، یہ رب کو مانگتے ہیں. اور دعا کیا لطف ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا، قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے یہ مانگ رہے تھے دیدار باری تعالی.
یہ کہہ رہے تھے دنیا چھوڑ آئے، دولت چھوڑ آئے، اولاد چھوڑ آئے، حکومت چھوڑ آئے، تخت و تاج چھوڑ آئے اور موت کی راہ پہ چلے، تیرے ملنے کے لیے آئے۔ یہاں گھر ہے، تو دربار میں نہیں ملا، بازار میں نہیں ملا، تجارت میں نہیں ملا، آج پھر یہاں گھر میں آئے ہیں۔ آج تو ملاقات کا جی چاہتا ہے، مگر سوال میں صریحاً دیدار مانگنا ان کے نزدیک سوء ادب تھا۔ یہ نہیں کہا آرنا اللہ جہرتاً، حجاب اٹھا کے ہمیں تو خود اپنی زیارت ادا کر، نئی لفظوں کے پردوں میں اور انتہائی ولایت والی زبان میں، دوستی والی زبان میں، مالک کے حضور میں سراپا عجز ہو کر ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، ہم پر لدنی رحمت فرما۔ یہ مطالبہ دیدار تھا، مگر پوری عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، آتنا من لدنک رحمتاً، ہم پر لدنی رحمت فرما۔ اگلے الفاظ بطور خاص قابل توجہ ہے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، حالات کے ستائے ہوئے ہیں، ہمارا بھی کوئی حل نکال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قیامت پیر مرشد، قیامت پیر مرشد، حسن عالیہ خان و شریف۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اسے حالات کے ستائے ہوئے ہیں، سادہ ہی کوئی حل کٹ۔ ادھر یہ دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سب سے پہلے ہم نے ان کے کان بند کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے جس سے وہ ملنا چاہتا ہے پہلے پابندی لگا دیتا ہے کہ غیر کی سننا چھوڑ دے۔ ہائے ہائے، اندر سے کان بند کر دیے، باہر سے بند ہوتے تو کوئی آواز آ جاتی، کان بند کر دیے۔ آپ اسے نیند کہہ دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اسے موت کہہ دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اسے دیدار کہہ دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض کسی بات پر نہیں، لیکن نہ نیند تھی اور نہ ہی موت تھی، یہ صرف دیدار تھا۔ سبحان اللہ ہو سکتا ہے، کہہ دیجئے موت بھی، بعض لوگوں کے لیے موت دیدار ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نیند کہہ دیں اچھی بات ہے، لیکن اس موت اور اس نیند کی حقیقت فقط دیدار ہے۔ یہ بے پردہ دیدار نہیں تھا، یہ بالکل حجاب کے اندر تھا، یہ دیدار کی مختصر نشست تھی، یہ اپنے دوستوں کا دل لبھانے کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اور ان کی شان دکھانے کے لیے۔ انہیں سلا دیا کوئی بات نہیں، انہیں مار دیا کوئی بات نہیں، انہیں کچھ دکھا دیا کوئی بات نہیں۔ جو بیداری مالک سے دور کرے وہ بیداری کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جو نیند رب کے قریب کر دے وہ تو معراج ہو جاتی ہے۔ اور جو زندگی مالک سے دور کرے، بھئی وقت کو میرے پاس گھڑی نہیں ہے، مالک کے ساتھ کیونکہ قصہ میں تبالت ہے، میں عرض کر رہا ہوں جی غار میں آرام فرماتے ہیں۔ اب تو کچھ درست الفاظ سے بات وہ پیچھے انہوں نے آنا تھا، وہ آئے اور جس نے دیکھا کہ یہ تو لیٹے ہوئے ہیں، وہ آواز دیتا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ڈرا دیتا، وہ بھاگ جاتا۔ پہلے 3 لوگ آئے، پھر اور آئے، پھر اور ایک تو خوف اور دوسرا پہاڑ سے اترنے کی جگہ اور سپیڈ بھی اچھی خاصی ہوتی، اور کوئی پوچھتا بے حال، کہتے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ کہتے کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو آواز دیتے، کہتے وہ نہیں سنتے، کہتے سنتے نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ 3 روز بعد دقیانوس خود آ گیا، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں، وہ لیٹے ہوئے ہوں
اور اس سے ڈر کر بھاگا جائے؟ اللہ نے فرمایا اسے بھی آنے دو۔ آ گیا، اللہ نے اسے خوف پیدا کیا، یہ بھی دوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا ذرا ٹھہریے، کہتے نہیں دربار میں بات ہوگی۔ انہوں نے کہا ان کے بارے میں، کہا وہ سو رہے تھے۔ کہا پھر کوئی آواز، کہتے سنتے نہیں تھے۔ دقیانوس نے دونوں جانب دیوار کھڑی کر دی اور ان اولیاء کے نام تختی پر پتھر پر لکھوا کر وہاں تختی لگا دی، دونوں طرف سپاہ بٹھا دی کہ جب یہ اٹھے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سن 100 کا واقعہ ہے، آج 2024 ہے۔ 136 میں ریڈ ایلن مر گیا اور 161 میں آ کر دقیانوس کو عوام نے مار ڈالا۔ یہ جہنم نصیب ہو گیا۔ اس دوران مکسلمینیا کی بیوی مریم وہ بھی وصال فرما گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس پہاڑ پر چڑھے اور جو اس پہاڑ کا آخری پتھر ہے جہاں پاؤں رکھ کے انہوں نے اوپر کی طرف گئے ہیں، اس پتھر کے نیچے مجھے دفن کر دینا۔ یہ جب بھی اتریں گے اسی پتھر پر قدم رکھیں گے۔ چلو ملاقات تو نہیں ہوگی، لیکن یہ وفا بھی کوئی عجیب چیز ہے۔ مکسلمینیا کے قدم تو میری قبر پر آ گئے۔ بھئی المختصر کتنا عرصہ اس غار میں رہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے لابثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک نہ بال سفید ہوئے، نہ ناخن بڑے، نہ کپڑے میلے ہوئے، نہ غبار اٹھا، نہ گرد پہنچی، نہ بوڑھے ہوئے۔ یہ تو یہ تھا، یہ تو یہ تھے۔ کتے کی تو اوسط عمر بھی تھوڑی ہے، 6-7 سال میں کتا بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن 309 سال تک جو نسل انہیں نصیب رہی کتے کو بھی نصیب رہی۔ بارش آئی، دونوں طرف سے دیوار گر گئی، دیوار گری اور یہ نیچے اترا۔ مکسلمینیا نے پوچھا، قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب دیوار گری اور اگلے روز جو اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قال قائل منهم کم لبثتم، کتنا عرصہ سوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بعض نے کہا ایک دن سوئے ہیں، بعض نے کہا دن پورا نہیں گزرا۔ ایک نے کہا بحث کو چھوڑیے، کوئی کھانے کا بندوبست کیجیے۔ مکسلمینیا نے کہا میں وزیر ہوں، میری جیب میں سکے بھی ہیں، کوئی بندہ جان پہچان کے عزت کرے گا۔ میں آخری کلمات کی جانب بڑھ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی بندہ عزت کرے گا، کھانا میں لے کے آؤں گا، اگر نہ آ سکوں تو پھر دوسری جانب سے آپ نکل جانا آسانی سے۔ مکسلمینیا اترے پہاڑ سے، نیچے تو ایک شخص کا گھوڑا پھنسا ہوا تھا پانی میں، کیچڑ میں، ٹانگا اس وقت بھی تھا۔ آپ نے اس کوچوان سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ گھوڑا پھنس گیا ہے۔ آپ نے پہیا گھمایا، اس نے رسی کھینچی، گھوڑا باہر نکلا اور اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کہتے ہیں یہ کوچوان ہو کے بادشاہ سے نہیں ڈرتا، یہ کہتے ہیں اللہ بھلا کرے۔ سامنے سودا طے ہو رہا تھا، ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ سودا کتنے کا خریدا ہے؟ کہتی ہے مریم کے رب کی قسم میری خرید لیا ہے۔ فرمایا عورت ہو کے نہیں ڈرتی، یہ بھی رب کی قسم کی بات کر رہی ہے۔ کہتے ہیں پہلے روٹی خریدتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ نام بھائی کے پاس پہنچا، یہ سکہ لیجیے، روٹی دیجیے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ بادشاہ بھی مر گیا ہے، یہ سکہ بھی مر گیا ہے، یہ حکومت بھی ختم ہو گئی، آپ کو خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ میرے ساتھ حصہ بانٹیے۔ آپ نے کب حصہ بانٹنا تھا؟ اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس والوں نے لباس دیکھا، سکہ دیکھا، انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا ہم کل دربار سے گئے تھے، کل دربار سے گئے تھے، بے مکسلمینیا ہوئی سلطنت کا وزیر۔ انہوں نے کہا سرکار ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ آئے کہاں سے؟
کہا میں نے آپ کو بتایا ہم کل یہاں سے گئے تھے. اس نے کہا سرکار صاف بات کریں, آپ غار سے تو نہیں اٹھ کے آ گئے؟ ان کے ریکارڈ میں تھی یہ بات. کہا جی میں, اب تو بات کھل گئی تھی. فرمایا میں غار سے اٹھ کے آیا ہوں. اس نے کہا سرکار یہاں 3 صدیاں گزر چکی ہیں, تخت بدل چکا ہے, حکومت بدل چکی ہے. یہاں بیدروس اللہ کو ماننے والا ہے, اللہ کو ماننے والوں کی یہاں حکومت ہے. اب تو بازار میں ہر جگہ اس کے نام کا چرچا ہے. فرمایا اچھا. بیدروس کے دربار میں لے گئے, وہاں مناظرہ ہو رہا تھا. یونان کا فلسفہ عروج پر تھا, اور یونان کے فلسفی بعض فلاسفہ نے قیامت کا انکار کیا ہوا تھا. وہ کہتے تھے بعد الموت نہیں ہے, قیامت کے دن اٹھنا نہیں ہے. جب جوہر حیاتی خاک میں مل جائے گا پھر کون اٹھا سکتا ہے؟ اس پر بحث ہو رہی تھی. بیدروس اللہ کو مانتا تھا, مگر فلسفہ یونان کے زیر اثر اس مناظرے میں دلائل کی وجہ سے دباؤ میں تھا, اور شاید اس کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو رہا تھا کہ پھر اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. اتنے میں پولیس والے لے کر جناب مقصل مینیا کو پہنچے اور کہا کہ سرکار 300 سال بعد یہ لوگ غار سے اٹھ کے آ گئے ہیں. یہ مقصل مینیا ہے, اس دور کا بڑا وزیر, مریم کا شوہر اور اللہ کا ولی, اللہ کا دوست. ہم اس کو ساتھ لائے ہیں اسی پرانے لباس میں, ان کے ہاتھ میں سکہ ہے. بیدروس اٹھ کر کھڑا ہو گیا, کہتا ہے مناظرہ ختم ہو گیا, مناظرہ ختم ہو گیا. جو اللہ 300 سال بعد اپنے دوستوں کو غار سے اٹھا سکتا ہے, وہ حشر کے روز ہم سب کو اٹھا سکتا ہے. تمام ضمنی مسائل وہ جو اس ضمن میں ہے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے, چونکہ نماز اور پھر جمعہ کی نماز, اللہ ہمیں صحیح نماز کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.